کہ ایک عورت تقریباً 30-32 سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے، گھر بناتی ہے، سب کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالو ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بند گلی میں چھوڑنے کے بجائے، اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کی طرف جانا چاہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ مرد اس سے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے، اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کورٹ کچہری کے دھکے بھی کھلوانا چاہتا ہے۔ جبکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کورٹ کچہری میں ایسی خواتین کا ڈھیر لگا ہوا ہے جنہیں انصاف نہیں ملتا، جو اپنے ماں باپ کے... جی شکریہ، جی تھینک یو۔ ان کا سوال تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے 32 سال اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے بیوی سے شادی کرتا ہے، تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھے۔ یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے، طلاق کیوں، اس کے اوپر بحث نہیں کرتا ہوں، کسی غلطی، بیوی کی غلطی تھی یا شوہر کی غلطی تھی، بیوی بولیں گے شوہر کی غلطی ہے، شوہر بولیں گے بیوی کی غلطی ہے، کبھی ملا ہی نہیں جس نے بولا میری غلطی ہے۔ کچھ لوگ ملتے بہت کم لوگ، اور جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو پوچھتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ بچے ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کو دیکھ بھال کرتا نہیں۔ اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بھال کرنے کا فرض ہے شوہر کا، جب تک وہ بچے بالغ نہیں بنتے۔ یہ بیسک رولنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ماں بچے کا دیکھ بھال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو، جو پرانی بیوی تھی، اس کو مہینے کا خرچہ دینا چاہیے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ یہ کامن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں، اس میں پوری اس کی پوری تفصیل ہے۔ اگر یہاں فالو نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ ملیشیا میں جائیے، ماشاءاللہ ملیشیا میں شریعہ کورٹ ہے۔ اس سے 15 ممالک سے جب مجھے آفر آیا تھا، پہلے تو میں گھومنے آتا تھا، تقریر کرتا تو پتہ ہی نہیں، تحقیق کی پوری۔ ملیشیا میں بڑے 63% مسلم ہیں، لیکن وہاں کا قانون، اسلامک قانون ماشاءاللہ، فیڈرل کورٹ بھی ہے، اسلامک کورٹ بھی ہے۔ تو ایسے معاملات وہاں کا سلوشن ایک دم ماشاءاللہ ایک دم جسٹ ہے۔ تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون بنے ہوئے، کیا ہونا چاہیے، کس کو کتنا دینا چاہیے، خرچہ سب ہے، یہ اسلام میں ہے، نہیں اسلام میں یہاں نہیں تو میں تو ابھی جو یہاں نہیں تو میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے کہ جس کے اندر اگر عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو اس میں بہت لانگ ٹائم بعد اگر مرد اس کے ساتھ اسلام میں قانون بین، سر کی چھت دے، اسلام میں عورت کو دے، بین اسلام میں قانون ہے۔ ابھی پاکستان میں اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، تو میری غلطی کیا؟ برابر نا؟ آپ کو ملیشیا میں آ کے رہنے کا تو میں انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ، اسی لیے میں ملیشیا چنا۔ اسی لیے بھائی صاحب نے جب پوچھے تو میں بولا جس دن مجھے پاکستان سے محبت ہے، جس دن پاکستان، میں نہیں کہتا کہ ملیشیا میں 100% اسلامک قانون ہے، دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں جس میں 100% اسلامک قانون ہے، کس میں کم ہے، کس میں زیادہ ہے، کس میں اکنامکس ہے، کس میں یہ ہے، مختلف ہے، لیکن اوور آل دیکھیں گے تو ملیشیا کا جو معیار ہے اوور آل از بیسٹ ان دا فل ورلڈ اکارڈنگ ٹو می۔ یہ میری تحقیق ہے، اسی لیے عزت کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں واقعہ۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، تو یہ نا چاہیے ہونا چاہیے شریعہ کورٹ یہاں۔ وہاں تو نان مسلم ہونے کے باوجود 37% نان مسلم ہے، پھر بھی ماشاءاللہ اسلام کی حفاظت ہائی لیول پہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو جو یہاں کے علماء ہیں ان سے بات کرنا چاہیے، آپ سمجھے نا، ان سے بات کرنا چاہیے۔ اسلام میں ماشاءاللہ اسلام ہے the solution for all the problems of humanity۔ اسلام میں سارے مشکلات کی حل ہے، وہ پرابلم ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سر مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قرآن میں کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے، وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم اٹھانے کو تیار ہے، اس کا حق مارنے کو تیار ہے، اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے، نہ کوئی لا بناتا ہے، بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کورٹ کچہری میں، یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی ہے، یا بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جو اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، یہ بولنا کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، میرے حساب سے ذرا جاستی ہے۔ گورنر صاحب سنتے، میں بھی سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں نا، کر کچھ نہیں سکتا ہوں الگ بات ہے، یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو، یہ کوئی بھی
अक्सर लोग नहीं सुनते, बोलो मैं मानूंगा, कोई भी नहीं बोलना जरा, ठीक है कि नहीं? तो अगर मर्द जास्ती कर रहे आप भी मत कीजिए, आप समझे ना? तो इसके लिए लेकिन आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, माशाल्लाह गवर्नर साहब है और बाकी उलमा हैं, अप्रोच करके आपको इसका हल निकालना चाहिए। इस्लाम में सब कानून है माशाल्लाह, सर मैं इस्लाम में कानून है आई हूँ जी, और गवर्नर साहब से मिलने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, मगर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। गवर्नर साहब से मिलना थोड़ा सा आसान काम नहीं है। अच्छी तो बात है। माशाल्लाह गवर्नर सब लोग के साथ में बैठे इतने घंटे, माशाल्लाह, इससे अच्छा गवर्नर तो देखा ही नहीं मैंने। जितना मैं 4 दिन में देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह देखो, वो गेट नहीं खोले तो मैंने उनसे कंप्लेन किया, तो गेट के ऊपर जाके खुद जाके खोले, खुद खोले। मुझे यहाँ तकरीर करने की परमिशन नहीं मिली थी, पता आपको? पाकिस्तान में मुझे तकरीर करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो गवर्नर साहब आए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, खुल के बोल रहा हूं मैं, चाहते थे कि मैं 2000 की मजमे में ज्यादा दूं नहीं, 1000 2000, शर्म की बात है ना, इंडिया में 10 लाख, पाकिस्तान में 2000, अभी तो कुछ मुकाबला है, 50,000 60,000 80,000 है माशाल्लाह, कुछ तो लगता है ना, कुछ तो ना खाई गई। ये सब ना कि मुझे चाहते थे कि आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स सही है, तो आपको सही इंसान के पास जाके इल्तिजा करना चाहिए, और इंशाल्लाह आपके जो मर्द हजरात भी है जो है, इंशाल्लाह वो भी आपकी मदद करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात इस पाकिस्तान में है अल्लाह उसे हल करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के भाइयों और बहनों कुरान पे अमल करे, समझ के पढ़े भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शरीयत इंशाल्लाह हाफिज हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।